پیچھے لکھا ہوا ہے قرآن تو یہی بتا رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے دیا. اچھا. اور پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہے، پھر اسی کی تعویل ہوئی ہے خواب کی. اچھا. انہوں نے کہا بھی کہ میرے خواب کی تعویل ہے. جی. اچھا. تو دوسرا سر یہ ڈاکٹر صاحب کے جو کلپ ہے ان کے بارے میں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کدھر جاؤں. وہ ڈاکٹر عثمانی کا آپ کو کہاں سے مل گیا؟ یہ یوٹیوب میں آتا ہے نا، تو کسی نے مجھے دکھایا تھا تو میں نے کہا یہ تو وہ قرآن تو یہی بتاتا ہے، جو بات ہے قرآن بتاتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا. ڈاکٹر صاحب قرآن کے خلاف نہیں تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا. اچھا. باقی یہ کہ وہ کسی کا بھی ہو، اصل میں آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا. خواب میں دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو، پھر اس کے بعد ان کو اس واقعہ بتا دیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب پھر اپنے پاس سے ڈاکٹر صاحب کو چھوڑے. آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے سر. دیکھا آپ نے کس طرح جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولے ہیں. پہلے جھوٹ بھی بولا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی رائے رکھتے تھے. ابھی میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنواتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے یہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا. بلکہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے. لیکن محمد انیس صاحب کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اور کس طرح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑو. تو آپ کو نہ چھوڑ دیں اس لیے آپ کو چھوڑا ہے. آپ ذرا دوسری جگہ جو محمد انیس نے اپنا عقیدے کا اظہار کیا وہ ذرا سن لیجئے. یوسف علیہ السلام کے تخت کے بارے میں علم ہوا اور وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ ان کے بھائی سجدے میں گر گئے. سجدے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کا تعظیمی سجدہ ہے، اور یہ ایک اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم ہے. اس لیے اور کوئی اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یا دیکھا آپ نے صاف انہوں نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے. اندازہ لگے کتنا جھوٹ بولا انہوں نے اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر. اور اب ذرا اس معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سنیں. جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت. فخروا لہو سجدا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے. لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے نہیں پڑے. اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے یہ شاگرد سجدہ کرے. اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں یہ حضرت یوسف کو سجدہ کرے. دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا، ڈاکٹر صاحب کی تفسیر بھی آ گئی. اب ایک دوسری جگہ ڈاکٹر صاحب نے اس منظر کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. پھر ایک جگہ جب آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ کسی نے کہا کہ وہاں تو اللہ نے خود حکم دیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح بھی کی. اور اگر کوئی اس سجدے کو شرک مانتا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، 7 جگہ اللہ کا حکم ہے. کچھ لوگ اصل میں ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اس ملائکہ کے سجدے کے بھی انکاری ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ 7 جگہ اللہ کا حکم ہے. تو جب اس انداز سے سوال کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے
आदम को सजदा कर और कुरान में मौजूद है तज़किरा है, तो साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद गैरत के लिए सजदे करना हुक्म दिया। तो आप अल्लाह पर फतवा लगा कर और खुशियाँ मनवाइए। ये तंज़िया जवाब दिया डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे लोगों को, क्योंकि दूसरा ग्रोह भी पैदा हो गया। ये बड़ा अजीब सा मामला है। असल में शैतान का वार बड़ा दुरा वार होता है। पहले उसने मोहम्मद हनीफ के ऊपर वार किया और मोहम्मद हनीफ ने मलाइका के सजदे को दलील बना के कि देखो वहाँ मलाइका ने सजदा किया है ना, अल्लाह का हुक्म था, तो वो जब शिरक नहीं है तो फिर यहाँ भी अल्लाह का हुक्म है, ये भी शिरक नहीं है। हालांकि यहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं है यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में, ये तो शुक्रगुजारी का सजदा था। पूरा ख़ानदान अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा। सूरह मरियम की 58 नंबर आयत भी इसके ऊपर दलील है कि सारे अम्बिया जब अल्लाह की निशानी आती है वो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते थे। और इसी अंदाज से ये सारे ख़ानदान ने अल्लाह को सजदा किया शुक्रगुजारी का उन रहमतों और बरकतों की वजह से। और बिल्कुल उसी तरह का अंदाज़ है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के मौके के ऊपर अल्लाह के सामने झुके जा रहे हैं, ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए और दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह तूने अकेला ये सब कुछ किया है। तो ये मामला है। अल्लाह के बंदों गौर करो, ये बड़ा सादा मसला है लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आती है। और 7-8 साल इनको समझाया है, वो ज़िद में आ गए और डट गए अपने उसके ऊपर, उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया। अब अब्दुल्ला उमर दुरानी उस गद्दी पर बैठे हैं और उनसे भी ज़्यादा ये इस शिर्क को प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं, दुआएं मांगते हैं अल्लाह से कि मोहम्मद हनीफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बजाय इसके कहें कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो इनके हिस्से में अब ये आया है। ये वो वजूहात हैं अल्लाह के बंदों जिसकी वजह से ईमान खालिस की वजह से ये बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ है। और अकीदे का इख्तलाफ, वो जमात जो तौहीद की बुनियाद पर उठे, रद्द शिर्क की बुनियाद पर उठे, कुफ्र बित तागूत की बुनियाद पर उठे, जिन असूलों के तहत तागूतों की निशानदेही की गई थी कुरान और हदीस के मुकाबले में उनका रद्द किया गया था, उन्हीं असूलों के तहत मोहम्मद हनीफ का रद्द किया गया है और इसको तागूत करार दिया गया। अब जो इसको कुफ्र ना करे, इसको काफिर ना कहे, अल्लाह की किताब का काफिर है ये। और जो इसको काफिर नहीं कहता है वो भी अल्लाह की किताब का मुनकर है, इनकारी है, ईमान से खाली है।